السلام علیکم دوستو، آج میں بیچ فلاور ریمیڈی کی 13ویں ریمیڈی گورس بیان کرنے لگا ہوں۔ گورس اس مریض کی دوا ہے جو مکمل مایوسی کا شکار ہو، اسے اندر سے پورا شک اور خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بھی کسی مجبوری سے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کے پاس ایک عزیز دوست نے بھیجا ہے، تو میں آ گیا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں پوری طرح مایوس ہو چکا ہوں۔ مطلب سچویشن آپ غور کریں نا، جہاں اتنے اسپیشلسٹ ہار چکے ہیں، اپنے منہ سے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، بتائیے آپ ان چھوٹی چھوٹی گولیوں سے میرا کیا علاج کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جو تکلیف مجھے ہے وہی تکلیف میرے والد کو بھی تھی، میرے دادا کو بھی تھی، اور میرے بھائیوں کو بھی ہے۔ پچھلی 3 پشتوں سے اس مرض کا علاج ہو رہا ہے، نجات نہیں ملتی۔ لیکن اب میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ میرا مرض لا علاج ہے، یہ میری موت کے ساتھ ہی جائے گا۔ یا یہ بھی کہتے سنا ہوگا، جب تک میں جوان رہا مجھے سر درد تک نہیں ہوا، اور اب جب میں بڑھاپے میں گھرا ہوں میں ایک دن بھی تندرست نہیں رہا۔ آخر عمر کا تقاضا ہے، اب میں کیا ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ جب کسی شخص کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو ان سے اس کے دل کی مایوسی اور افسردگی واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب تک مریض کے اندر شفا یابی کی امید پیدا نہ ہو وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ گورس ایک مریض کے اندر سے مایوسی ہٹا کر امید کی کرن پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی امراض سے بھی نجات دلاتی ہے۔ جب کسی انسان کا اعتماد کسی دوا، کسی علاج، کسی انسان یا کسی مذہب سے اٹھ جائے تو اسے گورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کا تجربہ کرنے کے بعد اس چیز کو ٹھکرا دے تو اس میں کوئی برائی نہیں، مگر بغیر کسی تجربے کے کسی چیز کو ٹھکرا دینا دل کی افسردہ کیفیت کا نتیجہ ہے۔ اس کیفیت کو ابھارنے میں اور مایوسی کو امید میں تبدیل کرنے کے لیے گورس دوا کی ضرورت ہے۔ بہت دائمی مرض یا وہ امراض جن کا کافی لمبا علاج ہونے کے بعد ڈاکٹر جواب دے چکا ہو، یا موروثی امراض جن سے نجات پانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان امراض کا علاج شروع کرنے سے پہلے چند روز گورس دوا دینی ضروری ہے۔ جب تک مریض کے دل کی کیفیت درست نہ ہو جائے، اس میں صحت یاب ہونے کی امید پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک گورس دوا اکیلے یا کسی دوسری دوا کے ساتھ ملا کر دینی چاہیے۔ کئی مرتبہ کسی مرض کا علاج کرتے وقت کچھ آرام آنے کے بعد شفا یابی کی رفتار رک جاتی ہے، اس وقت پھر گورس دوا دینی چاہیے۔
یہ ذہنی طور پر اور اندرونی طور پر اس دینے والی دوائی کی رفتار، شفا یابی کی رفتار کو تیز کر دیتی ہے۔ گورس کے مریض کے چہرے ہی سے اس کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے۔ پائی مردہ چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، تابناکی سے آری آنکھیں، چہرے کا رنگ سیاہ یا زرد، ایسے لگتا ہے کہ کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی امید ہے۔ ہاں، بس یہ گورس تھی جی، مطلب وہ مریض جس کے چہرے پر انتہائی مایوسی چھائی رہے اور وہ کسی علاج سے شفا یاب نہ ہو سکتا ہو، اور وہ مریض جن کو لمبے چوڑے علاج کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو کہ ان کا مرض لا علاج ہے، انہیں اپنی زندگی کے باقی دن اس مرض سے گزارنے ہوں گے، ایسے بے سہارا مریضوں کو گورس از سر نو ڈھارس دیتی ہے اور ان میں شفا یاب ہونے کا یقین پیدا کرتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بھی ایک کیس کا تذکرہ کرتا ہوں جو امید ہے کہ آپ کو گورس دوائی کو جو ہے نا وہ کلیئر کر دے گا بالکل۔ نعیم بہت دنوں سے بیمار تھا، معمولی نزلہ زکام سے تکلیف شروع ہوئی، انگریزی ادویات سے یہ تکلیف دب گئی تو پیٹ خراب ہو گیا، اس کی دوا خود کیمسٹ سے لے آیا، بعد میں جیسے جیسے کسی نے کہا وہی علاج شروع کر دیا، کئی ڈاکٹر بدلے، حکیم، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، تمام علاج کرائے، جس کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں السر ہو گیا، وہ کھانے پینے سے لاچار ہو گیا، اب وہ مایوس ہو چکا تھا کہ وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جب ڈاکٹر صاحب کو ملا تو کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب ٹھیک تو میں کیا ہو سکوں گا، آج 15 سال سے تمام ڈاکٹر اپنا زور لگا چکے اور میری حالت بگڑتی ہی گئی، اب تو شفا یابی کی کوئی امید ہی نہیں رہی، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ میں یہاں سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے تسلی دی، بھائی خدا کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں، جب تک سانس تب تک آس۔ اس وقت کی حالت کے مقابلے میں اسے 2 ادویات کا مرکب دیا، ایک گورس مایوسی نکالنے کے لیے اور دوسری سراٹو، اچھی خاصی سمجھ ہوتے ہوئے دوسروں کے کہنے پر اپنا علاج اور ڈاکٹر بدلتا رہے۔ یہ 2 دوائیاں اسے ایک ہفتے کے لیے دی، ہفتے کے بعد اسے کچھ آرام محسوس ہوا تو اسے یہی دوا 1 مہینے کے لیے اور دے دی۔ 1 مہینے کے بعد اس کے پیٹ کا السر اور اس سے متعلق تکالیف میں کافی آرام محسوس ہوا، بھوک لگنی شروع ہو گئی، درد نہیں ہوا اور چہرے کی رنگت میں بھی فرق آ گیا۔ اب وہ مایوس نہیں تھا، اس نے اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے ٹانک کا مطالبہ کیا تو اسے ہارن بین
اور سراٹو کا ایک مرکب 1 ماہ کے لیے دے دیا۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد نعیم صاحب اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ جینسین اس کی دوائی تھی، اس نے اس کی ذہنی کیفیت کو دور کر دیا، اس کی مایوسی کو دور کر دیا، اس کی بے اعتمادی کو دور کر دیا، ورنہ تو وہ اپنے اندر اس کو کوئی امید نہیں تھی، وہ مایوس ہو چکا تھا کہ میں اس بیماری کے ساتھ ہی مروں گا۔ تو یہ تھی سراٹو، ویسے سوری سراٹو کہتا ہوں جینسین، ویسے جو جینسین ہے اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن وہ ہر کسی میں نہیں ہے، کسی کسی مریض میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مرض کی شفا یابی کی راہ کا پہلا قدم ہی شفا یابی کی امید ہے، یہ بات جانتا ہے وہ کہ جب تک میں شفا یابی کی امید نہیں لگاؤں گا ٹھیک نہیں ہوں گا، لیکن تاریک پہلو اس پر غالب آ جاتا ہے۔ امید کافی ہے، جینسن سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اور اگر اس طرح کا کوئی مریض آپ کے سامنے آئے، آپ کے گھر میں ہو، آپ خود ہوں، تو میرا مشورہ ہے کہ اس ایک دفعہ جینسن لے کر دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔